MashaAllah, MashaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Chashme Baddu, young man, how are you? Good. تو آج کا ٹاپک ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اسلام کی بات کس طرح لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہر بندے کی ڈیوٹی ہے کہ بحیثیت مسلمان وہ ایک اسلام کا ایمبیسڈر ہو، جہاں کہیں بھی ہو وہ دائی کی حیثیت سے کام کرے. کیا خیال ہے؟ جی ہاں، بہت ضروری ہے. اس لیے تو اللہ نے ہم کو اسلام کے گھر میں پیدا کیا ہے، ورنہ ہم کسی اور گھر میں پیدا ہوتے. اسلام کے گھر میں پیدا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے، اسلام کا پیغام پورے انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں، جو کہ جو آپ پہنچا چکے ہیں. بسم اللہ. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے گفتگو کا آغاز کریں، اگر چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لوئل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی اچھی باتوں کو شیئر کیجئے، چونکہ نیک کام کو پھیلانا بھی نیکی ہے. تو یہ ہے، آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں زاہد انور بھائی سے، جو امریکہ میں شکاگو میں رہتے ہیں. اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اور کس طرح سے یہ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ آج آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رحمت یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اسلم بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے جو خیالات ہیں ان کو اظہار کرنے کا. ایک اچھا موقع ہے میڈیا کی ذریعے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اس کو ایک دائی کا کام کرنا چاہیے. وہ ایک امبیسڈر ہے اسلام کا. جہاں کسی حالت میں اس کو تھوڑا سا نالج ہے، زیادہ نالج ہے، تو ہر حالت میں اس کو اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے. تو پہلے تو ہمارا فرض یہی بنتا ہے کہ ہم اسلام کا علم حاصل کریں، کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لحد تک جو ہے وہ علم حاصل کرو. تو میں کچھ تھوڑے بہت واقعات شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہاں کا امریکہ کا جو ماحول ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں لادینی قسم کا ماحول ہے. دین سے یہ اپنے بھی دین سے دور لوگ ہیں، اس لیے ان کا جو ہے سسٹم، فیملی سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہوا ہے. تو مختلف لوگوں سے میرے بات چیت ہوتی رہتی تھی. تو میں ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے. تو ایک لڑکے سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ایسے باتوں میں مجھے کہنے لگا کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کسی ریلیجن کو نہیں مانتا، یعنی میں خدا کے اوپر میرا کوئی یقین نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی خدا ہے. تو خیر میں نے پوچھا کہ تمہارے پیرنٹس جو ہے وہ کیا ہے، ان کا ریلیجن کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پیرنٹس جو ہے وہ کرسچن تھے، لیکن میں کسی مذہب کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تم اسٹڈی کیا کر رہے ہو؟ کہتا میں انجینئرنگ کی ماسٹر ڈگری کر رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا، تو تم یہ بتاؤ کہ جو تمہارا ایک فیتھ ہے، بلیو ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، تو کین یو پروف دیٹ دیر از نو گاڈ؟ تو اس نے وہ تھوڑا سا ہچکچا گیا کہ یہ کیسے سوال اس نے کر دیا، کہ ورنہ ہم پروف یہ کرتے ہیں کہ خدا ہے. تو میں نے اس کو یہ الٹا سوال کر دیا کہ تم یہ بتاؤ کہ خدا نہیں ہے، یہ پروف کرو. کہتے یہ کیسی بات ہوئی؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ تم بلیو کر رہے ہو کہ خدا نہیں ہے، اور یہ تمہارا عقیدہ ہے، فیتھ ہے کہ خدا نہیں ہے، تو کین یو پروف دیٹ تھنگس دیر از نو گاڈ؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ ایسا سائنسی نقطہ نظر سے ایسا ہے. میں کہا یہ باتیں چھوڑو، تم انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہو اور تم اس میں میتھمیٹکس بھی پڑھتے ہو، فزکس بھی پڑھتے ہو، کیمسٹری بھی پڑھتے ہو، سارے لاز اس میں آتے ہیں. تو سارے لاز کو تم پروف کرتے ہو ایک ٹیسٹ کے ذریعے سے کہ یہ میں نے ٹیسٹ کیا تو اس کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لا ہے، پروو ہو گیا کہ لا صحیح ہے. تو تم اپنی لائف جس کے اوپر تمہارا فیتھ ہے اس کو تم پروو نہیں کر سکتے، تو اٹ مینز یو نیڈ مور اسٹڈی. تو وہ تھوڑا سا نا غصے میں بھی آ گیا. کہنے لگا میں ماسٹر ڈگری کر رہا ہوں انجینئرنگ کی، اور تم مجھے کہتے ہو کہ یو نیڈ مور اسٹڈی. میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو تم بلیو کرتے ہو، جو تمہارا فیتھ ہے، اس کو تم پروو نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو نیڈ مور اسٹڈی. تو خیر اس نے وہ نہیں کر سکا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم پروف کرو. میں نے کہا یس آئی کین پروف. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ اب یہ دیکھو کہ کبھی تم نے کائنات کے اوپر غور کیا ہے؟
کہتا ہاں کرتا میں کہ لیکن اس طریقے سے کبھی غور کیا ہے تم نے کہ جیسے چاند ہے سورج ہے وہ ایک ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں اور کبھی آپس میں وہ ٹکراتے بھی نہیں ہیں, کبھی وہ ایک سیکنڈ جو ہے ان کا ڈیلے کا فرق بھی نہیں پڑتا, ٹائم کے اوپر وہ طلوع ہوتے ہیں, ٹائم کے اوپر وہ غروب ہوتے ہیں. تو کبھی تم نے اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا کہ یہ خود بخود ہی چل رہی ہے؟ کہتا ہاں وہ ایک بگ بینگ ہوا تھا, وہ میں کہ دیٹس پاور, there is some power who made this big bang, who is that power؟ کہتا نہیں وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو خیر میں اس کو یہ کائنات کے بارے میں بتاتا رہا تو وہ سنتا رہا. تو میں نے کہا یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ ایسی الٹ اپ ہے جیسا کہ سورت مجھے وہ یاد آ گئی, سورت آل عمران کی آخری رکوع کی آیات ہیں کہ زمین کی ساخت میں اگر اس دن کے اور رات کے آنے جانے میں ان ہوش مندوں کے لیے نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں, ہے نا, یہ ان کے لیے نشانیاں غور و فکر کرتے ہیں. تو جب وہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں ما ھذا باطلا, کہ یہ کوئی باطل نظام نہیں ہے, یہ انتہائی پرفیکٹ نظام ہے, یہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے یہ نظام ہے کہ جس کے اندر کوئی ہم خرابی نہیں نکال سکتے. ایسا پرفیکٹ نظام اس نے بنایا کہ اتنے ٹریلین کے حساب سے ستارے ہیں, گیلیکسیز ہیں, اور کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ آپس میں کبھی ٹکراتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کبھی نہیں ٹکراتے, وہ ایک دائرے ایک سائیکل کے اندر چل رہے ہیں. ہم روز مرہ ہم دیکھتے ہیں گاڑیاں جب سڑکوں پہ آتی ہیں تو کتنے ہی ایکسیڈنٹ ہو چکے تھے, کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے نا. تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, اور وہ صدیوں سے کروڑہ سال سے کتنے لائٹ ایئر سے وہ نظام چل رہا ہے اور وہ کبھی کولیپس نہیں ہوا. تو میں نے اس کو یہ ساری باتیں بتائیں تو تھوڑا سا اس نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا یہ گاڑی میں جس میں بیٹھے ہوئے ہیں تم سمجھتے ہو کسی فیکٹری سے بن کے آئی ہے یا خود ہی یہ سڑک کے اوپر آ گئی اور ہم ڈرائیو کرنا شروع کر دیا ہم نے؟ کہتے ہاں یہ تو ہے. تو میں نے کہا کہ پھر یہ دیکھو کہ یہ جو ہم جا رہے ہیں اور سائڈوں پہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, یہ مکانات بنے ہوئے ہیں, کہ کسی نے بنائے ہیں یہ خود ہی بن گیا سارا کچھ؟ کہتا ہاں یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں اس طرح کی باتیں. میں نے کہا یار یہ کائنات جو یہ مکان کسی نے بنائے ہیں, گاڑی کسی نے بنائی ہے, دنیا کی چیزیں کسی نے بنائی ہیں, تو آپ سمجھتے ہو کہ اتنا پرفیکٹ نظام جو کائنات کا ہے وہ خود ہی بن گیا, اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے, اور جو کولیپس بھی نہیں ہو رہا. ایگری ہوا کہ ہاں واقعی میں نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا. تو پھر آخری بات میں نے اس سے یہ کہی کہ جو بڑی دلچسپ بات ہے, میں نے کہا یہ بتاؤ کہ ہاؤ یو بورن, کہ تم پیدا کیسے ہوئے ہو؟ کہ تم ایک تمہارے پیرنٹس نے شادی کی, تم ایک سسٹم کے تحت پیدا ہوئے نا, ایسے ہی آ گئے تم, یا تمہیں ہاسپٹل سے جا کے لے لیا, یا گھر میں تم ایسے پڑے ہوئے تھے. تم پیدا ہوئے کسی سسٹم کے تحت, وہ سسٹم کسی نے بنایا ہے, ایسے نہیں تم پیدا ہو گئے. کہتا مائی گاڈ. تو وہ خیر جاتے وقت جب ہم علیحدہ ہوئے تو اس نے کہا کہ now I'll start thinking, before I was not thinking, there is no God, now I start thinking. تو میں نے کہا یہی میرا مقصد تھا کہنے کا کہ تم غور و فکر کرو تو تمہیں خدا نظر آ جائے گا. اس کائنات کے اندر وہ ہر ایک چیز بولے گی کہ مجھے کسی نے بنایا ہے, جو اتنا پرفیکٹ نظام اس نے بنایا ہے جس میں کوئی خلل نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی میں چاہتا تھا کہ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی دعوت رکھ دی ہے نا. اب وہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا. اس نے پہلے تو غور و فکر کرتا ہی نہیں تھا, پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں خدا کو مانتا ہی نہیں کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز ہے. تو میں نے اپنی دعوت پھیلا دی, دے دی اس کو. تو آگے اللہ کا کام ہے. تو اللہ نے میری نیت جان لی, میں نے دعا بھی کی کہ یا اللہ اس کو نیک ہدایت دے. ہم یہی کر سکتے ہیں. تو آگے اللہ کا آگے اللہ کا اختیار ہے کہ وہ ایک بندہ اگر سوچتا ہے تو اللہ ضرور اس کو ہدایت کا راستہ دے. ناظرین یہ زاہد بھائی تھے, انہوں نے تو نان مسلم کو, جن کا جو مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوا, اس کو دعوت فکر دی کہ اپنے وجود کا فکر کرو, کیسے تم پیدا ہوئے ہو اس کی ذرا غور کرو اس پر. ساتھ ہی آسمان کو دیکھو, ان ستاروں کو دیکھو,
یہ اللہ کی تخلیق کو دیکھو. تو اس شخص نے کہا آخری میں ایٹ دی اینڈ کہ اب میں سوچنا، غور کرنا، فکر کرنا شروع کروں گا. ناظرین، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے لیکن کوئی تفکر نہیں کرتے، کوئی غور نہیں کرتے. کیوں نہیں غور کرتے؟ کیا غور کرنا آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو نہیں چاہیے؟ اگر ہم غور کریں گے، اپنے وجود سے لے کر اس کائنات تک غور کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارا ایمان کا لیول ہم سے بڑھ جائے گا، ہماری سماجی زندگی اچھی ہو جائے گی، چونکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ جو کچھ ہم کریں گے سو ہم پائیں گے. لہذا آج سے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس زاہد اسی بھائی کے طرح تبسط سے کہ انہوں نے اسی جو طرح اسی طرح ایک اور ایکسپیرینس مجھے ہوا، اس کو خیر اتنی زیادہ تھوڑی سی میں نے ڈسکشن کی اس کے ساتھ، یہی زمین اور آسمان کی کائنات کی ساخت کے بارے میں ڈسکشن کی. تو ایک اور مثال میں نے اس کو دی جو اس میں پہلے نہیں دی، اس ڈسکشن ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ایسی باتیں ہوتی رہی. ساری جو میں نے باتیں کی ہیں اس کے ساتھ بھی یہ ہوئی. اور ایک اور مثال میں نے اس کے دی، میں نے کہا یہ دیکھو ہم جس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کراؤن وکٹوریا ہے، صحیح ہے؟ تو کراؤن وکٹوریا کی کمپنی سے ٹویوٹا کاریں نہیں نکلے گی. کہتا ہاں نہیں نکلے گی. تو میں نے کہا کہ ٹویوٹا کمپنی سے کراؤن وکٹوریا کار نہیں نکلے گی. کہتا ہاں نہیں نکلے گی. تو میں نے کہا کہ ٹویوٹا کی کمپنی سے ٹویوٹا کار نکلے گی، کراؤن وکٹوریا ہر کمپنی کی اپنی اپنی گاڑی نکلے گی. تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، یہ اس بات کے اوپر میں نے اس کو ایگری کرا لیا. کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ مجھے یہ بتاؤ، زمین ایک ہے تو اس کے اندر ڈفرنٹ فروٹس، ڈفرنٹ فلاورز، ڈفرنٹ کلرز وہ کیوں نکل رہے ہیں؟ کوئی تو پاور ہے نا جو اس کو نکال رہی ہے. ایک سائڈ پہ آپ ایک پودا لگاتے ہو، 1 فٹ کے فاصلے پہ آپ دوسرا پودا لگاتے ہو، اس کے اندر ڈفرنٹ فروٹ نکلتے ہیں، اس کے اندر ڈفرنٹ فروٹ، ڈفرنٹ فلاور، ڈفرنٹ کلر، ڈفرنٹ ٹیسٹ. حالانکہ ایک زمین ہے، اس کے اندر سے ایک ہی پودا نکلنا چاہیے، جیسے گاڑیاں ایک ہی نکلتی ہیں ایک فیکٹری سے. کہتا ہوں مائی گاڈ آئی نیور تھنک لائک دس. میں نے کہا یس ناؤ یو اسٹارٹ تھنکنگ اینڈ گاڈ ول گیو یو دی رائٹ پاتھ. وہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہاں واقعی جو میں نے اس کو مثال دی وہ بڑی اتھینٹیکیٹڈ مثال تھی. یہی ساری قرآن پاک کے اندر بھی یہی مثالیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم بیج بوتے ہو تو وہ اس کے اندر سے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. وہ کون نکالتا ہے؟ کبھی تم نے غور و فکر کیا یہ تمہارے جو اناج کا بندوبست کون کرتا ہے؟ یہ تم صرف ایک بیج بوتے ہو تو اس کے دیکھو اس کے اندر سے کتنے درخت نکلتے، کتنی بالیں نکلتی، کتنی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کتنے فروٹس بنتے ہیں، کتنے پھل لگتے ہیں. کبھی تم نے اس چیز کے اوپر غور و فکر کیا؟ تو یہی مثال میں نے اس کو بتائی تو وہ کہتا ہے کہ مائی گاڈ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت رکھیں تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں سوچنے کے اوپر. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتانے سے، آپ کے گائیڈ کرنے سے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور وہ مسلمان ہو جائے. تو یہی ہر دائی کا طریقہ کار ہونا چاہیے، مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے وہ پہلا کام ہی یہی کرتا ہے کہ اپنا پیغام پھیلاتا ہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے وہ دوسروں کو مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہ ایک دیکھیں نا لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ کیسے لوگ ہیں، ان کا کردار بڑا اچھا. آپ کا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو سمجھے گا کہ وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہاں پر. اگر آپ اپنا بیہیویئر کو کہیں کہ مسلمان ہی ایسے ہوتے ہیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا. جی ہاں، آپ I'm سوری بہت ڈسٹرب ہو گیا اس لیے کہ وہ صاف کرنے والے آ رہے تھے کسی وقت. اسلام میں صفائی کا نظام، یہ بھی ہم بات کریں گے، عمل کون کر رہا ہے اور کس کو کرنا چاہیے. بس یہی چند ایک باتیں تھی جو میں نے شیئر کرنی تھی. نہیں وہ اس وقت جو آخری آپ بتا رہے تھے کہ وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے اگر آپ کے پڑوسی بھی ہیں تو آپ اپنا کردار ایسا رکھیں، یہ سمجھیں کہ آپ پوری ایک مسلم امہ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو وہ آپ کا پڑوسی ہے تو آپ کے ہی انفرادی طور پر ہی وہ آپ کا پڑوسی ہے
تو سمجھے کہ وہ پوری مسلم امہ کا پڑوسی ہے، تو آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آپ اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے پڑوسی سے رہیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ مسلمان کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، وہ یہ کہے گا، وہ صرف ایک ذاتی طور پر نہیں کہے گا کہ یہ فلاں بندہ ایسا ہے، وہ پوری مسلم امہ کو مورد الزام ٹھہرا دے گا۔ تو ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی تو کرسچن تھے، تو میں نے وائف کو کہا کہ ان کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیں جا کے، تو انہوں نے جا کے دیا گفٹ، وہ بڑے خوش ہوئے، ہے نا۔ تو اسی طرح سے کچھ نہ کچھ آپ اپنے پڑوسی کا سے اپنا ریلیشن رکھے، اس کو اچھے طریقے سے آپ ٹریٹ کریں، تو وہ یہ بھی ایک دائی کا عمل ہونا چاہیے، ہے نا، کردار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو جیسے کئی جگہ کے اوپر دنیا کے اندر کئی جگہ کے اوپر اسلام صرف اس وجہ سے پھیلا کہ ہمارے جو مسلمان تاجر تھے تو وہ گئے، ان کے حسن سلوک کی وجہ سے لوگ اتنے متاثر ہوئے، کون سا دین ہے۔ جیسے چائنا میں ہندوستان میں مسلمان تاجروں کی وجہ سے اسلام بہت پھیلا۔ تو ہر شخص جہاں بھی ہے، جس کام جو بھی اس کی جاب ہے، وہ اس کو اگر اس کی نیت یہی ہے کہ میں اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں، اسلام کا داعی بن کے کام کر رہا ہوں، تو اس کام میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، بات کیا سمجھ میں آئی؟ آپ فیڈ بیک کیجیے گا، چونکہ پھر وہیں سے ہم جہاں سے ہم چلے تھے پھر وہی دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا صرف روٹی کپڑا اور مکان کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ کوشش کیجئے اپنی زبان سے، اگر کسی کو دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم تکلیف بھی نہ دیں۔ اور کیجئے گا، چونکہ ہم کبھی کبھار محسوس نہیں ہوتا، غیر ارادی طور پہ میری زبان سے، ہماری زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے میری جگ ہستی نہیں ہوتی بلکہ جس سے ہم بلونگ کرتے ہیں، یعنی اسلام بدنام ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے گا اپنی بھی بدنامی سے بچے اور اسلام کی بھی بدنامی میری ذات سے نہ ہونے پائے۔ اسلام تو ایک روشن سورج سے بھی بڑھ کر روشن ہے، اس کو کوئی داغ نہیں لگا سکتا، لیکن میری ذات سے کوشش ہو جاتی ہے کہ اسلام بدنام ہو جائے۔ اسی طرح میری جو پریکٹیکلی جو عمل ہے، ہم اس کو بھی اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے عمل پہ غور کریں کہ میرا عمل کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اسلام کو بدنام کر رہا ہے، جس میں بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ اور ہم غور کر لیں اپنے گریبان میں جھانک کر۔ جب ہم خود صحیح ہو جائیں، اس کے بعد ہم کوشش کریں اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو جو مسلمان ہیں ان سے بھی گزارش کریں کہ اللہ کے لیے رول ماڈل بنو، تاکہ اسلام کی دعوت اگر زبان سے نہ دے سکو تو وہ اپنے عمل سے، اپنے وجود سے تو دے سکتے ہو۔ زاہد بھائی کے ان باتوں کو گرہ مان کے رکھیے گا کہ یہ نظام ہستی کیا کہتے ہیں؟ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زاہد بھائی کو اور اسلم پرویز کو اجازت دیجیے۔ لائن ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، اور اگر آپ ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ legalrightsactivist.org۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔